بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الحقیقت والمجاز، یہ فصل ہے حقیقت اور مجاز کے بیان میں۔ حقیقت اور مجاز کے بیان میں فصل۔ کل لفظ وضعہ واضع اللغۃ بإزاء شیء فہو حقیقت لہ، ہر وہ لفظ جس کو وضع کیا ہو واضع اللغت، لغت کے وضع کرنے والے نے، بإزاء شیء کسی چیز کے مقابلے میں، شیء بمعنی معنی ہے، یعنی کسی معنی کے مقابلے میں، فہو حقیقت لہ، تو وہ لفظ اس چیز کے لیے حقیقت ہوگا۔ ہر وہ لفظ جس کو وضع کیا ہو لغت کے وضع کرنے والے نے، بإزاء شیء کسی چیز کے مقابلے میں، فہو حقیقت لہ، تو لفظ اس معنی کے لیے حقیقت ہوگا۔ حقیقت کہتے ہیں کہ ہر وہ لفظ جو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، یعنی جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی میں اگر استعمال ہو تو اسے حقیقت کہتے ہیں، اور اگر لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا اس معنی میں استعمال نہ ہو تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو حقیقت ہے، اور معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو یہ مجاز ہے۔ تو اگر لفظ اس چیز یعنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو اسے حقیقت کہتے ہیں، اور اگر موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہو، غیر میں استعمال ہو، تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ جیسے لفظ اسد ہے، اس کو لغت کے وضع کرنے والے نے شیر، درندے کے لیے وضع کیا ہے۔ اب اگر یہ شیر کے معنی میں استعمال ہو، لفظ اسد بول کر شیر مراد لی جائے تو یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے، اور اگر لفظ اسد سے بہادر آدمی کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ تو لفظ اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو حقیقت، اور لفظ اگر معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو یہ مجاز ہے۔ کل لفظ وضعہ واضع اللغۃ بإزاء شیء فہو حقیقت لہ، ہر وہ لفظ جس کو وضع کیا واضع اللغۃ، لغت کے وضع کرنے والے نے، بإزاء شیء کسی چیز کے مقابلے میں، فہو حقیقت لہ، تو وہ لفظ اس چیز کے لیے حقیقت ہوگا۔ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِهِ، اور اگر اس لفظ کو استعمال کیا گیا فی غیرہ، اس کے غیر میں، یعنی معنی موضوع لہو کے غیر میں، یکون مجازا لا حقیقتاً، تو یہ وہ لفظ مجاز ہوگا، لا حقیقتاً، حقیقت نہیں ہوگا، وہ مجاز ہوگا نہ کہ حقیقت۔ ثم الحقیقت مع المجاز لا یجتمعان ارادۃ من لفظ واحد فی حالۃ واحدۃ۔ اب یہاں سے حکم بیان کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ ثم الحقیقت، پھر حقیقت مع المجاز، مجاز کے ساتھ، لا یجتمعان، جمع نہیں ہو سکتے، پھر حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ارادتاً، ارادہ کرتے ہوئے، من لفظ واحد، ایک ہی لفظ سے، فی حالت واحدۃ، ایک ہی حالت میں، یعنی پھر حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک لفظ سے ایک ہی حالت میں۔ احناف کے نزدیک ایک لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقی اور مجازی معنی مراد لینا جائز نہیں۔ ہمارے نزدیک حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے کہ دونوں معنی مراد لیے جائیں، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ ان کے نزدیک لفظ سے ایک ہی وقت میں حقیقت اور مجاز کو، دونوں کو مراد لینا جائز ہے۔ تو عند الاحناف حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ وَلِہَذَا قُلْنَا،
اسی وجہ سے ہم نے کہا لما اريد ما يدخل في الصاع بقوله عليه السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين سقط اعتبار نفس الصاع۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اس کی تائید میں ایک حدیث ذکر فرما رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے لا تبیع الدرہم بالدرہمین ولا الصاع بالصاعین، کہ ایک درہم کو 2 درہم کے عوض اور ایک صاع کو 2 صاع کے عوض نہ بیچو۔ اب صاع کا ایک حقیقی معنی ہے یعنی برتن، وہ جو ظرف ہے لکڑی وغیرہ کا پیمانہ جس سے گندم وغیرہ کو ناپا جاتا ہے، تو اس کا حقیقی معنی صاع ہے، برتن، ظرف، اور مجازی معنی مظروف ہے یعنی ما یدخل فی الصاع، جو صاع میں داخل ہے، جو صاع میں ہے۔ جب بالاتفاق اس حدیث میں لفظ صاع سے مجازی معنی مراد لیا جا چکا ہے یعنی ما یدخل فی الصاع، جو صاع میں داخل ہے، تو اب حقیقی معنی مراد لینا جائز نہیں۔ جب اس سے بالاتفاق مجازی معنی مراد لے لیا ما یدخل فی الصاع یعنی جو صاع میں داخل ہے، تو اب حقیقی معنی مراد لینا جائز نہیں ہے، ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز کی خرابی لازم آئے گی۔ ولہذا قلنا، اسی بنا پر، اسی وجہ سے ہم نے کہا لما اریدا، جب ارادہ کر لیا گیا ما یدخل فی الصاع، کہ جو داخل ہے صاع میں، بقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی وجہ سے لا تبیع الدرہم بالدرہمین، نہ بیچو تم ایک درہم کو 2 درہم کے بدلے، ولا الصاع بالصاعین، نہ ایک صاع کو 2 صاع کے بدلے میں، سقط اعتبار نفس الصاع، تو نفس صاع کا اعتبار جو ہے سقط ساقط ہو گیا، اعتبار نفس الصاع، نفس صاع کا اعتبار۔ جب اس سے مجازی معنی مراد لے لیا، ما یدخل فی الصاع بالاتفاق مراد لے لیا، تو اب نفس صاع کا ارادہ اعتبار جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ اب اگر کوئی نفس صاع کو یعنی اس لکڑی کے برتن کو، اس پیمانے کو، کسی شخص کے پاس ایک ہے اور دوسرے کے پاس 2 ہیں وہ لکڑی کے پیمانے، تو اگر وہ ایک کو 2 کے بدلے بیچتا ہے تو یہ جائز ہے۔ حتی جاز بیع الواحد منہ بالاثنین، یہاں تک کہ ایک صاع کو 2 کے بدلے میں بیچنا جائز ہوگا، یہاں تک کہ جائز ہوگا بیع الواحد منہ، ان میں سے ایک کی بیع بالاثنین 2 کے ساتھ۔ ولما اريد الوقاع من آیت الملامسة، ولما اريد الوقاع من آیت الملامسة سقط اعتبار ارادت المس بالید۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کہ حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا جائز نہیں ہے، دوسری مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ یا تم عورتوں سے جمع کر لو، فلم تجدوا ماء، اور پس پانی تم نہ پاؤ، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو پس تم تیمم کرو پاک مٹی سے۔ تو لفظ ملامسہ، اس کا ایک حقیقی معنی ہے مس بالید، ہاتھ سے چھونا، اور ایک اس کا مجازی معنی ہے وطی یعنی جمع کرنا۔ آیا ملامسہ میں جو اولامستم یہ لفظ آیا ہے، جی لمس کا ایک حقیقی معنی ہے مس بالید یعنی ہاتھ سے چھونا، اور ایک مجازی معنی ہے وطی یعنی جمع کرنا۔ تو جب آیا ملامسہ سے مجازی معنی جمع بالاتفاق مراد لے لیا، جب وطی یعنی جمع کرنا بالاتفاق مراد لیا جا چکا ہے، تو اب حقیقی معنی یعنی مس بالید مراد لینا جائز نہیں ہے، ورنہ جمع بین الحقیقت والمجاز کی خرابی لازم آئے گی۔ لما اريد الوقاع من آیت الملامسة، اور جب آیہ ملامسہ سے جمع مراد لیا جا چکا، سقط اعتبار ارادت المس بالید، ساقط ہو گیا اعتبار ارادت المس بالید، ہاتھ کے ساتھ چھونے کے ارادے کا اعتبار
ساکت ہو گیا۔ قال محمد اذا اوصى لمواليه وله موال اعتقهم ولمواليه موال اعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالی موالیہ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے۔ مثال اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ مولا اپنے موالی یعنی معتق کے لیے حقیقت ہے، اور موالی کے موالی یعنی معتق المعتق کے لیے مجاز ہے۔ ایک شخص نے غلام کو آزاد کیا تو وہ ہے معتق، اس کو بھی مولا کہتے ہیں، اور آگے وہ شخص پھر غلام آزاد کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں معتق المعتق، آزاد کردہ کے آزاد کردہ۔ ایک شخص نے وصیت کی اپنے موالی کے لیے تو اس کے موالی ہیں یعنی جن کو اس نے آزاد کیا ہے، اور ان موالی کے بھی موالی ہیں جن کو انہوں نے آزاد کیا ہے۔ تو اب موالی یعنی معتق کے لیے یہ حقیقت ہے، اور موالی کے موالی کے لیے یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ موالی حقیقت میں معتق کو کہتے ہیں، اور مجازاً معتق المعتق کو بھی موالی کہہ دیتے ہیں۔ تو موالی یعنی معتق کے لیے حقیقت ہے، اور موالی کے موالی یعنی معتق المعتق کے لیے مجاز ہے۔ تو امام محمد فرماتے ہیں جب ایک شخص نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی اور صورتحال یہ ہے کہ اس کے اپنے آزاد کردہ بھی ہیں اور آزاد کردہ کے آزاد کردہ بھی ہیں، یعنی معتق المعتق بھی ہیں، تو اس کی وصیت جو ہے صرف اس کے اپنے آزاد کردہ موالی کو شامل ہوگی، اس لیے کہ حقیقت مجاز پر راجح ہوتی ہے، الحقیقت اولی من المجاز۔ تو اس کے آزاد کردہ موالی شامل ہوں گے اس وصیت میں، اور آزاد کردہ کے آزاد کردہ شامل نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو شامل کرنے کی صورت میں جمع بین الحقیقت والمجاز کی خرابی لازم آئے گی۔ تو قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں اذا اوصى لموالیہ، جب کسی شخص نے وصیت کی اپنے موالی کے لیے، وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ، اور اس کے ایسے موالی ہیں أَعْتَقَهُمْ جن کو اس نے آزاد کیا، وَلِمَوَالِيهِ مَوَالٍ أَعْتَقُوهُمْ، اور اس کے موالی کے ایسے موالی ہیں أَعْتَقُوهُمْ جن کو انہوں نے آزاد کیا، كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِمَوَالِيهِ دُونَ مَوَالٍ مَوَالِيهِ، تو اس کی وصیت جو ہے اس کے موالی اپنے موالی کے لیے ہوگی، دون موالن موالیہ، نہ کہ موالی کے موالی کے لیے، یعنی وصیت کرنے والے کے موالی کے لیے وصیت نہیں ہوگی، وصیت اس کے موالی کے لیے ہوگی۔ وفی السیر الکبیر، اور سیر کبیر میں ہے، یہ امام محمد کی کتاب ہے، لو استأمن اہل الحرب علی آبائہم، لو استأمن اہل الحرب علی آبائہم لا تدخل الاجداد فی الامان۔ اب یہاں پر حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے۔ مصنف علیہ الرحمہ چوتھی مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر دوران جنگ حربی کافر اپنے آبا کے لیے امن طلب کریں اور مسلمان امان دے دیں تو اس امان میں صرف والد داخل ہوگا، دادے نانے وغیرہ داخل نہیں ہوگے، اس لیے کہ آبا یہ باپ کے حق میں حقیقت ہے، اور دادے نانے وغیرہ کے لیے مجاز ہے، اور قاعدہ ہے الحقیقت اولی من المجاز، لہٰذا دادے نانے وغیرہ امر میں داخل نہیں ہوں گے، وگرنہ جمع بین الحقیقت والمجاز کی خرابی لازم آئے گی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو باپ، اب یہ باپ کے لیے حقیقت ہے، اور دادے نانے پردادے وغیرہ ان کے لیے کیا ہے؟ مجاز ہے۔ تو الحقیقت اولی من المجاز، تو جب حقیقی معنی مراد لے لیا تو مجازی معنی مراد
نہیں لے سکتے۔ لو استامن، اور اگر امن طلب کیا اہل الحرب، اہل حرب نے، علی آبائہم، اپنے آبا پر، لا تدخل الاجداد فی الامانی، تو دادے نانے وغیرہ امان میں داخل نہیں ہوں گے۔ ولو استامنوا علی امہاتہم، اور اگر اہل حرب نے امان طلب کیا علی امہاتہم، اپنی امہات پر، لا یثبت الامان فی حق الجدات، تو امان ثابت نہیں ہوگا دادیوں نانیوں کے حق میں۔ یعنی امہات یہ ماں کو کہتے ہیں، امہات یہ ماں کے بارے میں حقیقت ہے، اور دادی نانی پردادی پرنانی وغیرہ میں مجاز ہے، اور الحق قاعدہ ہے الحقیقت اولی من المجاز۔ تو جب انہوں نے امن طلب کیا دوران جنگ، حربی کفار نے اپنی امہات پر امن طلب کیا اور مسلمانوں نے ان کو امان دے دیا، تو اس امان میں صرف ان کی مائیں داخل ہوں گی، دادیاں نانی وغیرہ داخل نہیں ہوں گی، کیونکہ لفظ امہات ماؤں کے حق میں حقیقت ہے اور دادیوں نانیوں میں مجاز ہے، اور قاعدہ ہے الحقیقت اولی من المجاز، حقیقت جو ہے مجاز پر راجح ہوتی ہے، تو دادیاں نانیاں امان میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو ولو استأمنوا، اور اگر یہ اہل حرب اپنی امہات کے لیے امان طلب کریں، لا یثبت الامان، تو امان ثابت نہیں ہوگی، فی حق الجدات، دادیوں نانیوں کے حق میں۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں، اذا اوصى لابکار بنی فلان لا تدخل المصابۃ بالفجور فی حکم الوصیۃ۔ اب یہاں سے ایک اور مثال مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے ہیں کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی اصول کی بنا پر چھٹی مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ جب کسی شخص نے قبیلے کی باکرہ لڑکیوں کے لیے وصیت کی، اور صورتحال یہ ہے کہ اس قبیلے میں باکرہ لڑکیاں بھی ہیں۔ اب باکرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت جس کے ساتھ جمع نہ ہوا ہو، تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے۔ اور مجازن جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اگرچہ زنا کے ذریعے اس کی بکارت زائل ہو چکی ہو، تو اس کو مجازن باکرہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اب ایک ہے اس کا حقیقی معنی ہے، یعنی جس کے ساتھ جمع نہ ہوا ہو، اور ایک اس کا مجازی معنی ہو، یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ تو اب وصیت جو ہے، وصیت کے اندر وہ حقیقتاً جو باکرہ ہیں وہ داخل ہوں گی، یعنی جن کے ساتھ جمع نہ ہوا ہو وہ تو وصیت میں داخل ہوں گی، لیکن مصابہ بالفجور، یعنی جو جن کا پردہ بکارت بدکاری وغیرہ کی وجہ سے، زنا وغیرہ کی وجہ سے زائل ہو چکا ہے، تو وہ اس وصیت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کسی شخص نے وصیت کی قبیلے کی باکرہ لڑکیوں کے لیے، تو باکرہ حقیقتاً اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ جمع نہ ہوا ہو، اور مصابہ بالزنا، یعنی مصابہ بالفجور، جو بدکاری کی وجہ سے جن کا پردہ بکارت زائل ہو چکا ہے، ان کو بھی مجازن باکرہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس وصیت میں صرف باکرہ جو حقیقتاً باکرہ ہیں وہ داخل ہوں گی، اور مصابہ بالفجور داخل نہ ہوں گی، کیونکہ لفظ ابکار غیر مصابہ، یعنی حقیقتاً جو باکرہ لڑکیاں ہیں ان کے لیے حقیقت ہے، اور مصابہ بالفجور کے لیے مجاز ہے، اور قاعدہ ہے، اصول ہے، الحقیقت اولی من المجاز، حقیقت مجاز پر راجح ہوتی ہے۔ اب جب حقیقی معنی مراد ہو چکا تو مجازی معنی یعنی مصابہ بالزنا لڑکیاں مراد نہیں ہو سکتی۔ وعلی ھذا قلنا، اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے۔ اذا اوصى، جب کسی شخص نے وصیت کی لابکار بنی فلان، بنی فلاں کی باکرہ لڑکیوں کے لیے، لا تدخل المصابۃ بالفجور، تو مصابہ بالفجور داخل نہیں ہوں گی، یعنی مصابہ بالفجور بدکاری میں مبتلا ہونے والی لڑکیاں فی حکم الوصیۃ، وصیت کے حکم میں داخل نہیں ہوں گی۔ اذا اوصى، جب کسی شخص نے وصیت کی لابکار بنی فلان، بنی فلاں کے باکرہ لڑکیوں کے لیے، لا تدخل المصابۃ بالفجور، تو مصابہ بالفجور اس داخل نہیں ہوں گی، فی حکم الوصیۃ، وصیت کے حکم میں۔
ولا اوصى لبنی فلان، اور اگر کسی شخص نے وصیت کی فلاں کے بیٹوں کے لیے. اب اسی اصول کی بنا پر کہ حقیقت اور مجاز جمع نہیں ہو سکتے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے وصیت کی فلاں کے بیٹوں کے لیے، اور فلاں کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں، فلاں کے بیٹے بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں، تو اس وصیت میں اس شخص کے بیٹے داخل ہوں گے، پوتے داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ لفظ ابن جو ہے یہ بیٹوں کے لیے حقیقت ہے اور پوتوں کے وغیرہ کے لیے مجاز ہے. اور قاعدہ ہے الحقیقت اولی من المجاز، حقیقت مجاز پر راجح ہوتی ہے. تو اب جب حقیقی معنی مراد ہو چکا تو مجازی معنی پوتے وغیرہ مراد نہیں ہو سکتے. ولا اوصى لبنی فلان، جب کسی شخص نے وصیت کی فلاں کے بیٹوں کے لیے، وَلَهُ بَنُونَ وَبَنُو بَنِيهِ، اور اس حال میں اور حال یہ ہے کہ فلاں آدمی کے بیٹے بھی ہیں، وَبَنُو بَنِيهِ، اور بیٹوں کے بیٹے بھی ہیں یعنی پوتے بھی ہیں. كانت الوصیۃ لبنیہ، تو اس کی وصیت بیٹوں کے لیے ہوگی، اس کے بیٹوں کے لیے ہوگی. دون بنی بنیہ، جی بیٹوں کے بیٹوں کے لیے وصیت نہیں ہوگی. قال اصحابنا، ہمارے فقہائے احناف نے کہا، لو حلف، اگر کسی شخص نے قسم کھائی کہ لا ینکح فلانتا، کہ وہ فلاں عورت سے نکاح نہیں کرے گا، وہی اجنبیۃ، اور اس حال میں کہ وہ فلاں عورت اجنبیہ ہے، کان ذلک علی العقد، تو اس کی یہ قسم محمول ہوگی عقد نکاح پر، تو یہ اس کی قسم معمول ہوگی علی عقد نکاح پر، حتیٰ یہاں تک کہ لو زنا بہا، قسم کھانے والے نے اس کے ساتھ زنا کر لی، اس فلاں عورت سے زنا کر لی، لا یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا، یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. اب چونکہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے، تو اگر کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ لا انکح فلانتا، کہ میں فلاں سے نکاح نہیں کروں گا، اور وہ فلانی کیا ہے، اجنبیہ ہے، تو اب لفظ نکاح کا ایک حقیقی معنی ہے یعنی عقد نکاح کرنا، اور ایک مجازی معنی یعنی وطی کرنا. تو جب حقیقی معنی مراد لے لیا یعنی عقد نکاح، تو اب مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتے. قال اصحابنا رحمہم اللہ، ہمارے فقہاء کرام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، لو حلف، اگر کسی شخص نے قسم کھائی، لا ینکح فلانتا، یہ غیر منصرف ہے، اس پر تنوین ٹھیک نہیں ہے، کہ وہ نکاح نہیں کرے گا فلانی عورت سے، وہی اجنبیۃ، اس حال میں کہ وہ فلانی کیا ہے، اجنبیہ ہے، کان ذلک علی العقد، تو اس کی جو قسم ہے محمول ہوگی علی العقد، عقد نکاح پر، حتی لو زنا بہا، یہاں تک کہ اگر اس نے اس اجنبیہ سے زنا کر لی، لا یحنس، تو وہ حانس نہیں ہوگا. کیونکہ نکاح کا ایک معنی ہے حقیقی معنی عقد نکاح، اور ایک مجازی معنی ہے یعنی جمع کرنا، وطی کرنا. جب ایک مرتبہ حقیقی معنی مراد لے لیا تو اب مجازی معنی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ حقیقت اور مجاز دونوں جمع نہیں ہو سکتے.